دوستو، آج سرخ سلام کا دن ہے. آج پیپلز پارٹی کے شہیدوں کا دن ہے. آج بی بی صاحبہ کا دن ہے. آج کے دن وہ ہم سے روٹھ کے چلی گئیں، مگر یہ ہمیں بتا گئی کہ سیاست کرتے رہو، ملک کے لیے لڑتے رہو. اور الحمدللہ ہم نے ان کی طاقت سے، ان کے زور سے، ان کی سوچ پہ چلتے ہوئے پاکستان کو اکٹھا رکھا اور 18ویں ترمیم دی، 73 کا کانسٹیٹیوشن دیا، پختونوں کو شناخت دی، بلوچوں کو حق دیا اور سارے پروونسز کو حق دیا. یہ ساری سوچیں جو ہیں ہمارے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تھی، اور وہ آ کے ہم نے مکمل کی. ہم نے بہت اور آگے کام کرنا ہے، پاکستان کو بنانا ہے. ان سے پاکستان نہیں چل رہا میرے دوستو، ان سے پاکستان چل نہیں رہا اور چلے گا بھی نہیں. یہ آج میرا دعویٰ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ پاکستان نہیں چلا سکتے. یہ ملک چلانے والے نہیں ہیں، یہ کرکٹ ٹیم چلانے والے ہیں. ملک چلانے کے لیے کچھ اور گر چاہیے، ملک چلانے کے لیے کچھ اور سوچ چاہیے. ان کو وہ سوچ نہیں ہے. میں نے خود ANP کو اور سارے دوستوں کو اپنے ساتھ ملا کے، جو کہ ہمارے مخالف تھے، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کے ہم نے کانسٹیٹیوشن کو دوبارہ مکمل کیا. اور آج جہاں ہم چھوڑ کے آئے تھے 26 بلین 27 بلین کی ایکسپورٹ پہ، آج پاکستان اس سے نیچے آ گیا ہے. حالانکہ ہمارے زمانے میں 80 روپے کا ڈالر تھا اور آج 180 روپے کا ڈالر ہے. اس کے باوجود ان سے ملک نہیں چلتا. میں آپ دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی فکر نہ کریں، ان کا وقت تھوڑا ہے، یہ چل نہیں سکتے، یہ اپنے زور سے خود گریں گے. میں نے پہلے دن اسمبلی میں ان کو کہا کہ یا ملک چلا لو یا نیب چلا لو، مگر اس لیے نہیں کہا کہ مجھے کوئی نیب سے ڈر ہے. میں نے پہلے بھی 14 سال جیل کاٹی ہے، مجھے جیلوں سے فکر نہیں ہے. مجھے فکر ہے کہ یہ جو ان نے بلیک مارکیٹ شروع کی ہوئی ہے نیب نے، اور جو بزنس مینوں کے وارنٹ نکال رہے ہیں، ان کے پیچھے گھوم رہے ہیں. بہت سارے بزنس مین ایسے تھے جو ہمارے مخالف تھے، مگر ہم نے کسی کو، آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ایک بھی سیاسی قیدی تھا. ہم نے ایک سیاسی قیدی پہ نہیں رکھا. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کوئی آگ پیچھے دیکھیں، کسی کا مقابلہ کریں، کوئی ان سے جواب لیں. آپ گڑی خدا بخش میں آئے ہو میرے دوستو، میرے بھائیوں، PDF کے بھائیوں اور میرے جالیوں، آپ کو بتاؤں میں کہ گڑی خدا بخش ہمارا صرف شہیدوں کا مقام نہیں ہے. یہاں بہت سے شہید ہم نے دفن کیے ہیں جن کی لاشیں ہم شناخت نہ کر سکے، جو کہ کارساز پہ حادثہ ہوا، اس میں ہم ان دوستوں کو شناخت نہ کر سکے، وہ بھی یہاں دفن ہیں. تو ہم قبر سے لے کے ہر زندگی پوری جو ہے وہ غریبوں کے لیے جیتے ہیں، لوگوں کے لیے جیتے ہیں. اور بی بی کو سلام اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے جدوجہد کی، پوری زندگی اس نے جدوجہد میں گزار دی. اس نے نہ اپنے بچوں کی پرواہ کی، نہ اپنے گھر کی پرواہ کی، نہ اس نے کسی اور کی پرواہ کی. اس کے دونوں بھائی شہید کر دیے، اس کے باوجود بھی وہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج کہتی رہی آخر تک. تو جمہوریت جو ہے وہ ہی ہمارا جو ہے وہ ڈیفنس ہے، اور جمہوریت پہ ہم نے چلنا ہے. اس لیے بلاول نے بھی کہا، جب میں نے کہا پاکستان کھپے، تو بلاول نے کہا ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. اور آپ سوچیں، آپ سمجھیں، کوئی سوچ سکتا تھا جب مشرف کرسی پہ تھا کہ وہ آج تڑپ رہا ہوگا پاکستان آنے کے لیے اور آ نہیں سکتا؟ تو یہ سوچیں کہ تاریخ بتاتی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے جب بھی تاریخ کے خلاف یا جمہوریت کے خلاف کام کیا ہے، آخر میں نقصان ملک کا ہوا ہے. آپ تو آتے جاتے ہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ چلے جائیں گے. جس طرح پہلے مشرف نے ایک پارٹی بنائی تھی، وہ ختم ہو گئی، اس طرح آپ کی یہ پارٹی ختم ہو جائے گی.
پاکستان پہ رحم کرو، پاکستان کے غریب عوام پہ رحم کرو، سب پہ رحم کر کے یہ سوچو کہ تم سے نہیں چل رہا۔ جب تم مانتے ہو کہ نہیں چل رہا تو کیوں گھر نہیں جاتے، کیوں چھوڑ نہیں دیتے؟ کرائیں آپ دوبارہ الیکشن، نکالیں اپنے آپ کو وہاں سے، دیکھتے ہیں ہم کہ کون جیتتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کون عوام آپ کے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ ہے۔ پی ڈی ایف کے جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، عوام یہ ہیں، عوام کے ریپرزینٹیٹیو یہ ہیں۔ مینگل صاحب بلوچستان کے ریپرزینٹیٹیو ہے، اچھا صاحب بلوچستان کے ریپرزینٹیٹیو ہے، اے این پی جو ہے وہ کے پی کی ریپرزینٹیٹیو ہے، پیپلز پارٹی کا ساحلوں کے، سمندروں کے، آئیلینڈ سے لے کے اور جنا پوسٹ تک جو کہ آخری چوکی ہے کشمیر کی، وہاں تک پیپلز پارٹی کا جھنڈا ہے۔ ہر جگہ آپ چلے جائیں، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو یا علاقہ غیر جس کو کہتے تھے جو اب کے پی میں آ گیا ہے، وہاں کی عوام ہو، ہر کوئی بھٹو صاحب کا نام لیتا ہے، ہر کوئی بی بی صاحب کا نام لیتا ہے، ہر آدمی امید لگائے بیٹھا ہے کہ ایک دن بھٹو کی پارٹی آئے گی اور ہم خوشحال ہوں گے۔ ہمارے زمانے میں کن کی آم تھی، لوگوں کو قیمت کم پہ مل رہی تھی، روٹی تھی، پانی تھا، ہر چیز تھی، باوجود اس کے کہ دنیا کی ہمارے پر عجیب عجیب تکلیفیں آئی، ایسی ایسی تکلیفیں آئیں جو میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ اس کے بارے میں بات کر سکوں، پر اس کے باوجود ہم نے ملک کو سنبھالا، سب کو سنبھال کے اپنے بچوں کی طرح ملک کو سنبھال کے چلایا، اور الحمدللہ 5 سال پورے کیے، جمہوریت میں 5 سال پورے ہوئے۔ اس کے بعد جب میاں صاحب آئے تو میں نے اس کو اور میری بیٹی نے خود ویلکم کیا پریزیڈنسی میں، اور ان کو میں نے اوتھ دیا، اور ان کے ساتھ میں نبھاتا رہا جب تک ہم 5 سال ان کی حکومت تھی، اور اس کے بعد بھی ہم کوشش کرتے رہے کہ ہم ساتھ چلیں۔ آج بھی میری کوشش ہے کہ پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ ہو جائیں، ایک سوچ پہ آ جائیں، مگر ایک دوسرے کو ہم مت بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ کچھ ہم سے بھی سیکھ لو، کچھ ہماری بھی سن لو۔ ہو سکتا ہے میں نے یہ کام پہلے کیے ہوں، میں نے ایک جنرل کو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے اس کو مکھی کی طرح دودھ سے نکال دیا، تو آج بھی ہم عمران خان کیا چیز ہے، نیازی کو ہم نکال سکتے ہیں، مگر ہمیں سوچ بدلنی ہوگی، ہم نے اپنا طریقہ بدلنا ہوگا، ہم نے جیلیں بھرنی ہوگی، اور جیلیں بھرنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہمیں کوئی مذائقہ نہیں ہے جیلوں میں جانے کے لیے۔ سو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ امید پہ رہو کہ انشاءاللہ تعالی یہ حکومت نہیں رہے گی، اور آپ کی حکومت آئے گی، اور پھر غریبوں کا کام ہوگا، سب دوستوں کا کام ہوگا۔ آج کا دن بی بی صاحبہ کا دن ہے، تو آج ہم بی بی صاحبہ کو سلام کرتے ہیں، اور جس طرح وہ ہمیں سبق دے گئی ہیں، اپنے بچوں کو سبق دے گئی ہیں، مجھے سکھا گئی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے دل میں ہیں، ہمارے دماغ میں ہیں، اور ہم اس کا حساب لیں گے، ہم ہر چیز کا حساب لیں گے، مگر جمہوریت میں، مگر ڈیموکریسی سے۔ بی بی صاحبہ نے خود کہا تھا امریکہ میں کھڑے ہو کے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور میں بھی سمجھتا ہوں، بلاول بھی سمجھتا ہے کہ جمہوریت اصلی انتقام ہے۔ آپ کا آنے کا بہت شکریہ۔ اب دوستوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جب میری طبیعت بہتر ہوگی۔